اور ٹیررزم کے خلاف جنگ میں ہم کامیاب ہو چکے تھے اور سی پیک کی صورت میں ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آئی ایم ایف ہماری بات مان ہی نہیں رہا. ہم اس کو منانے کے لیے طرح طرح کے حربے لگا رہے ہیں. لو لیٹر لکھ رہے ہیں, پریم پتر لکھ رہے ہیں, محبت بھرے خطوط لکھ رہے ہیں, لیکن وہ مان نہیں رہا ہماری بات. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نئی شرط رکھ دیتا. انہوں نے کوئی نئی شرط نہیں رکھی ناظرین. ان کے اپنے اصول قواعد و ضوابط ہیں جو آپ کا آئین بھی نہیں بدل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں عموماً بڑا بلنٹ ہوں, تھوڑا سخت ہوں, لوگوں کو میری کڑوی باتیں بری لگتی, لیکن یہی میری شہرت کی وجہ ہے. ایکچولی ہم بہت ہی فولش قوم ہیں, بہت فولش لوگ. آئی لو مائی کنٹری, آئی لو مائی پیپل, لیکن بہت فولش لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مروڑ توڑ کے دنیا کے سارے اصول قواعد و ضوابط ہم اپنے مطابق بنا دیں. ان کو چھوٹی سی ایک پوٹلی میں ڈال کر کس کر یہ کہیں کہ صاحب وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا ذہن بچپن سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے, ماں باپ بچے کو کچھ نہیں کرنے دیتے, ہے نا. اب وہ ایک صاحب کے پاس میں گیا, ان کا ایک جوان بیٹا تھا, تو وہ اپنے جوان بیٹے کو شادی کی طرف مائل کر رہے تھے. تو میں ان کی گفتگو سن رہا تھا. وہ کہنے لگے ہم نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے. تو میرے دل میں یہ آیا, لڑکی دیکھ لی تو آپ خود کر لو. اگر لڑکے نے دیکھنی ہے تو اس کو دکھاؤ نا, پہلے اس کی پسند ہونی چاہیے. لیکن یہی ہماری پوری قوم کا پرابلم ہے. ہم ہر چیز کو مروڑ توڑ کے ہم نے تمہارے لیے کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب آئی ایم ایف کی نئی شرائط آ گئی. آئی ایم ایف نے کوئی نئی شرائط نہیں دی. مائی ڈیئر کنٹری مین, اپنی آنکھوں کو کھولو. یو آر ویری فولش. آپ میں سے کسی کو اکنامکس کا ای بھی نہیں پتا. سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پڑھنا لکھنا تو بہت دور کی بات. میرے ساتھ کالج میں جتنے بچے تھے نا کالج میں میرے ساتھ, کوئی وزیر بن گیا, کوئی مشیر بن گیا, یقین کرو سب فیلئر تھے. سب فیلئر تھے. میں ابھی بولتا ہوں, میرے دوست ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, فیلئر تھے سارے. میری کاپیوں سے کاپی کر کر کے پاس ہوتے تھے. سب کو نوٹس میں دیتا تھا. سب نالائق. کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی کسی کمپنی کا بہت سینئر افسر, کوئی یہ سب نالائق, سب نالائق. پورا دن بچیوں کے نمبر اکٹھے کرتے رہتے تھے. صحیح بتا رہا ہوں میں, جھوٹ نہیں بول رہا. یہی تھا ان کا کام. پاکستانی کا یہی کام ہے. بس کدھر گھمانے لے کے جاؤں گا, تجھے کہاں سے لاؤں گا, تجھے کہاں لے کے جاؤں گا. اماں ابا کے پیسے ضائع کرتے رہتے تھے, ہے نا. روزہ بھی ایسے ہی رکھتے تھے چنٹو کی طرح, ہر اذان کے اوپر کھول لیتے تھے, ہے نا. کوئی کچھ نہیں, کوئی دور دور تک نہ کوئی دین نہ کوئی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بتا رہا ہوں. ایسے لوگ ہمارے یہاں حکومت میں آتے ہیں. ٹو بی ویری فرینک, میرے مہمان بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں. انجینئر ایم اے جبار صاحب, وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی, سابق سائٹ کے بھی سربراہ رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو. برا نہ ماننا, لیکن دل میں آپ بھی اتفاق کر رہے تھے, کیونکہ آپ کے بھی سارے پڑھے لکھے میرا مطلب جتنے پڑھے لکھے منہ سے نکل گیا, لیکن جتنے دوست ہیں وہ بھی مزید مشیر ہیں. یہ وہ سر دیکھیں, آپ کے ملک کے اندر آپ کو ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انٹلیکچوئل ایک جو ہے نا بہت بڑا فقدان ہے ہمارے ملک کے اندر. انفارچونیٹلی نو بڈی انڈرسٹینڈز اینی تھنگ. مائی فادر واز ون آف دا موسٹ سینئر بیوروکریٹس ان گورنمنٹ آف سندھ. ان فیکٹ ون آف دی موسٹ امپاورڈ ان گورنمنٹ آف سندھ, اور perhaps in the entire government. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ I love him very much, I love my father very much, but his knowledge of things was very general. پہلے وہ فوجی تھے, فوجی کے بعد بیوروکریٹ بن گئے. لیکن یہ کہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ his knowledge of things very general. And this is generally جو بیوروکریٹس ہیں ان کی یہی ویو ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں 90% برا نہ ماننا, 90% جو ہے انگلش بہت اچھی بولتے ہیں, عقل میں کدو. برا نہ ماننا. آپ تو روز انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. میں بڑا رف اینڈ ٹف ہوں اس معاملے میں, سیدھی بات کر دیتا ہوں. سر یہ پرابلم آپ کے ملک کا, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کیا نیگوشیشن کرو گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی نیگوشیٹنگ ٹیم کے اندر اتنی نالج ہی نہیں ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ بات کر سکیں. بات کی بات تو بعد میں کریں گے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسحاق ڈار. یہ بات کر رہا ہوں. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بات دراصل یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے باتیں کی اس کا جواب یہی ہے کہ تین چیزیں جو ہے
وہ اسٹرینتھ دیتی ہیں آپ کے اس سسٹم کو جو سسٹم آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے, باہر والے لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے, اور آپ کی ایک ڈیولپمنٹ اکنامکس کو جو ہے اس کی ترقی کی راہیں جو ہے ایک ان اسٹیج ڈیولپ کرتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایفیشنسی. میرا خیال ہے ہم نے پاکستان میں ان ایفیشنسی کو ہی صرف پروموٹ کیا ہے. بالکل. اب دوسری باتیں ہیں آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی یا کرپشن. یہ تینوں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم جب یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں IMF والے آئے تھے, محترمہ بھی تھیں, ڈان ناتھن بھی تھا, سب لوگ ورچوئل پلس ان پریزنس, تو وہاں پہ دے ہیڈ لاٹ آف انٹرسٹ ان انشورنگ کہ جو پروگرام ہوگا اس پروگرام کے چلنے کے دورانیے میں ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم کاوشیں کریں گے. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو یہاں پر تو ہم ایک PPRA ہم نے بنائی. اب PPRA بیچاری جو ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے. کس وجہ سے؟ ہر چیز کے ہمارے ایگزمپشن لیتے ہیں. یہ پروکیورمنٹ کے قوانین کی بات کر رہے ہیں. پروکیورمنٹ کے قوانین. ہمیں NLC ہمیں جو ہے وہ اپنا PNSC کے لیے جہاز چاہیے, تو ہم کہتے ہیں بھئی کمپیٹیٹو بڈنگ پروسیس میں کیوں جائیں, ہم تو اتنے ماہر ہیں کہ ہم خود ہی اس کو پروکیور کر لیں گے. اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے, اب تو ٹی بلز, پہلے ایک کوٹیشن بیس جو ہے وہ سسٹم تھا, اس میں بھی ایگزمپشن لی گئی ہے کہ ایسے ہی ہم پیسے اٹھا سکتے ہیں فار ریزنگ دی ریکوائرمنٹ آف ڈیفیسٹ فائنینسنگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزوں کی موجودگی میں اس کے علاوہ LNG واٹ ایور یو کال, ہر جگہ ایک ایگزمپشن لی جاتی ہے. اور ہر روز اخبار میں آپ پڑھیں گے منسٹری وانٹس ٹو ٹیک ایگزمپشن. یہ تو رانگ ڈوئرز ہیں. دیکھیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی. آج آپ کو اوائڈ نہیں کرنے دوں گا, آج آپ کھل کے بولیں. دیکھیں یہ وہ نیشن ہے, وہ ملک ہے جہاں پہ میڈیوکریٹی از ریوارڈڈ. میں جاتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں, نہ امریکہ میں نہ UK میں کبھی A لیولز کے اندر A گریڈ آیا, ان بچوں کی تصویریں آ رہی, ہاں A لیول لے لیا, A گریڈ لے لیا. ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں پر. وہاں پہ ڈوئرز چاہیے, ایگزیکیوٹرز چاہیے. آئنسٹائن کو تو اسکول سے نکال دیا تھا اس کی ٹیچر نے, جہاں تک میں نے سنا ہے, بیچارہ لائبریری میں پڑھ کے بڑا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو یہ کنونشنل ایجوکیشن, A گریڈ, O لیول, CSS ایگزام ہیں, جس کو آپ پہلے اور زیادہ CSP ایگزام, جس کو پہلے جو ہے وہ IS کا ایگزام کہتے تھے. سر یہ چیزیں غلط ہیں نا, کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ کے ساتھ بالکل یہاں پہ ساتھ جا رہا ہوں, مگر تیسرا فیکٹر آپ کو بتاؤں وہ ہے گورننس. سنگاپور میں جب ایک ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی تو ان صرف 3 چیزوں کے اوپر ایک فوکس کیا گیا تھا کہ ان کو کریں. اب آپ نے جو بات کی, آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بھئی چیف اکانومسٹ, ون آف دی, دے کوڈ بی مینی ان دی IMF, ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جب 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ڈیولوشن ہو گئی ہے تو وائی دی ایجوکیشن شوڈ ایگزسٹ سائملٹینیسلی ان فیڈریشن اینڈ ان پروونسز. 70 ارب روپے جو ہے آج اخبار میں آیا ہے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دے دیے. سندھ میں نے خود سنا, سردار علی شاہ نے کہا ہم نے جی 16 ارب روپے دے دیے ان کو. اب وہ تو یہاں کا ہائر ایجوکیشن یہاں پہ سیپریٹ بھی ہیں. آپ کے پاس ڈیولوشن میں ایجوکیشن تو آ گئی پروونسز کے بعد, مگر آپ نے 70 ارب روپے جو دیے. اب واپس آتے ہیں کہ ایجوکیشن, وی آر ایکچولی مینوفیکچرنگ. سر وہ پہلے UGC کہلاتی تھی نا. دیکھیں وی آر مینوفیکچرنگ ڈگریز. ہم ڈگری مینوفیکچرنگ انسٹیٹیوٹس جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. آج HEC سندھ کی اور فیڈرل کی ایک گرانٹس دیتی ہے. آپ اس گرانٹس کا نام ہوتا ہے کہ جی کریٹیوٹی, انوویشن. اس میں کیا ہوتا ہے, آج میں بھی انوائٹیڈ ہوں ایک یونیورسٹی میں, بٹ آئی ایم تھنکنگ ٹو گو اور ناٹ, کہ ہاں جی چائے پئیں, پیسٹری کھائیں, کیک کھائیں, 2-4 تقریریں سن لیں, 2-4 بڑے نام ہوں جن کا اخباروں کہ وہ زینت بن سکے یا آپ کے ٹی وی کی کوئی زینت بن سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی کیا کریٹیوٹی ہے؟ دیکھیں کریٹیوٹی ہے کیا. گلوبل اکانومی میں جو کریٹیو اکانومی ہے وہ اس وقت $3 ٹریلین کے اوپر پہنچ چکی ہے. یو سی, اب اس کریٹیو اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے نہ کریں تو بہتر ہے. میر صاحب بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ, ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ ایکچوئل سچویشن ہے کیا. Now we have been hanging in fire for more than 1 year. صحیح ہو گیا نا. پچھلی دفعہ جو یہ کہتے ہیں PTI والے کہتے ہیں کہ صاحب ہماری حکومت ہٹی, IMF والی بات ان کے ساتھ ہوئی تھی, یہ کرنٹ گورنمنٹ کہتی ہے. more than a year
آپ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بہت سارے نقطوں پر روشنی ڈالی انکلوڈنگ کہ بجٹری کس طرح کی ہماری مسٹیکس ہیں. لیکن اب یہ مجھے بتائیں, مجھے بھی کہا جا رہا بھائی موضوع کے حساب سے, اب آپ مجھے بتائیں فار ہاؤ لانگ ول وی ہینگ ان فائر؟ ہیو دے ٹیکن یو ان کانفیڈنس being a representative of the apex body and being privy to so many things and being chairman of so many boards, کیا کبھی آپ سے کانفیڈنس میں یا آپ کی فریٹرنیٹی کو کانفیڈنس میں لے کے بتایا what's the real issue؟ دیکھیے جہاں تک اگر ایف پی سی آئی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ایف پی سی آئی نے ایک لیٹر ضرور لکھا تھا پچھلے سال کہ جی چونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ٹو بی افیکٹڈ, اور فیکٹریز جو ہیں دیٹ از پرائیویٹ سیکٹر. اب اس پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے جو بھی ایک پالیسی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے, اٹ از کال پالیسی ایڈجسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے. ایک پروڈنٹ اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پالیسی ایڈجسٹمنٹ تو کرنی ہے. تو یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی بات کریں. اب جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے, میں ذاتی طور پہ مل چکا ہوں, جس کو کہنا چاہیے ذاتی نہیں, you can say کہ ان plurilateral forums کہیں نہ کہیں پہ I got in touch. تو وہاں پہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ میں پھر اس کو دہراؤں گا کہ مجھے بہت ہی ایک ریسپیکٹفل وے میں یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو نیگوشیشن اسکل ہے نا, I would say کہ that is really not up to the mark. آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کا آج ہی میں ایک ایڈیٹوریل کسی اخبار کے حوالے سے پڑھ رہا تھا. اس چیف اکونومسٹ نے جو باتیں کہیں وہ پڑھنے کے بعد مجھے اور زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ اور باتیں بھی ان کے سنیں. آپ دیکھیں کہ وہ باتیں بڑی سمپل وے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کیا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ 2010 سے لے کر ابھی تک 15 سال ہو گئے ہیں, یہ ایک ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے سنڈروم کا شکار ہیں. اینڈ کسی بھی حکومت نے اس سنڈروم کو کہیں پہ قابو کرنے کی کوشش نہیں کی. چلے جی, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 2012 اور 13 میں جب 16.5 ٹریلین جو ہے وہ ڈومیسٹک بوروئنگ پہ ہم آ گئے تو آج وہ 22.5 پہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کنٹینیوس جو ڈیفیسٹ ہے یہ آپ کا ایکومولیٹڈ ہو گیا ہے ایز اے ڈیزیز, یہ انفیکٹ کر لیا اس نے آپ کی سوسائٹی کو. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں جو اس نے کی ہیں وہ آپ ذرا غور سے سنیں. ایک بات جو اب میرا خیال ہے کہ میں سمجھ رہا تھا مگر اب کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے لوگ آرٹیفیشلی روپے کو کیوں سہارا دے رہے تھے, یہ بات بھی اس نے کہی ہے. دیکھیں بالکل ہی از ٹو دی پوائنٹ. وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے سہارا دیتے تھے کہ وہ اپنے بکس میں اپنے ڈیٹس کو چھوٹی سائز کا دکھائیں, کہ یہ کہیں کہ پرانی گورنمنٹ تو جو ہے وہ نالائق تھی اور ہم نے دیکھو جو ہے بکس میں کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنا اس کا اکاؤنٹ اور اس کی میگنیٹیوڈ اور سائز کم کر دی ہے. مینس اننیسیسری آپ کے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا ایک پورشن کس کے اوپر جا رہا تھا, جیسا آپ کو یاد ہے ڈار صاحب آئے نا 232 اور تیسرے دن 280, یو نو دا ہول اسٹوری یو سی. اب یہ چیزیں اگر ہم ڈیفیسٹ کو اپنے بڑھا کر صرف کتابوں کو کی ایک جھلک دکھا کر کلیمز کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل, this is really, I would say, it is not fair, you see, with the people of this country. اب ہم اگر اس کو اور زیادہ آگے نہیں لے جاتے ہیں, مگر میں آپ کو دوسری طرف جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل اکانومی آف انرجی. دیکھیں آئی ایم ایف کے جو ایک طے شدہ اصول ہیں, اس طے شدہ اصولوں میں ان کی جو ایک اپروچ ہے اکانومی کے طرف جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ اپروچ رہی ہے. اس نالج کو اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ری ایگزامن کریں کہ آئنسٹائن نے کیا کہا. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ اگر آپ سیم پرسکرپشن ان ایکسپیکٹیشن آف ڈفرینٹ ریزلٹس اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو انسینٹی ہے. یہ آپ دیکھیں گے دس از ریئلی ناٹ فیئر. اب تھوڑا سا یہاں پہ ایک ڈیبیٹ بنتا ہے, مگر اب میں واپس آ رہا ہوں کہ آپ نے جو پہلے شروع میں بات کی ایک نیگوشیٹنگ اسکلس, اب مجھے بتائیں کہ میڈیوکریٹی بہت ہے نا. دیکھیں نا, دیکھیں سر بہت میڈیوکریٹی ہے. آپ بیوروکریٹس کے ساتھ بات کریں ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈز اچھے ہیں, وہ اچھی انگلش بول لیتے ہیں. ابھی بالکل میں ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں جو یونائٹڈ نیشنز کے انوائرمنٹ کے پروگرام میں ابھی میں کچھ دن پہلے تھا تو آئی واز ریپرزینٹنگ ایف پی سی آئی. وہاں پہ میرے اپنے خیال میں اس قسم کی باتیں ابھریں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک انجینئرنگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ, وچ از ناٹ پاسبل.
सारी साइंस जो है भाग दौड़ रही है कि उसका बीच का बफर जो है, जिसको हम एफिशिएंसी कहें या एक अमाउंट ऑफ वेस्टेज कहें, उसको किस तरह कंटेन करें। लॉ ऑफ बिजनेस स्कूल भी यही कहता है, इंजीनियरिंग भी यही कहती है, तवानाई का फलसफा भी ये कहता है। यही है। अब हम आते हैं कि हमने क्या नेगोशिएट किया। हमने नेगोशिएट ये किया कि IMF कहती है भाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजली, गैस शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों बराबर हों। मगर साथ साथ हम कहते हैं रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। मगर अगर हम इस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में अगर हम देखें तो ये है हमारी एब्सोल्यूट इनएफिशिएंसी। हम गैस की तरफ आ जाते हैं। क्या किसी नेगोशिएटर ने ये उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि जी हमारी मदद करें कि हम 20% अपने गैस लॉसेस कैसे कम करें। अनअकाउंटेड फॉर हम 600 MMCFD मेथेन, ये मैंने यूनाइटेड स्टेट के एनवायरनमेंट प्रोग्राम में बात की। मैंने कहा आप बातें कर रहे हो क्लाइमेट चेंज की, अगर थोड़ी देर के लिए वहाँ का कोई तख्लीकी ग्रुप पाकिस्तान में देखे कि 600 MMCFD मीथेन हवा में उड़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूटिंग जिसको कहना चाहिए सोर्स तो पाकिस्तान बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा है अभी तक उन्होंने इस तरफ जो है ख्याल नहीं दिया। उसकी वजह क्या है कि हम क्या करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं, हम टेम्परिंग ऑफ फिगर्स करते हैं। 20 को हम 18 दिखाते हैं, कभी 16 दिखाते हैं, और उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ओवर बिलिंग। ये पाकिस्तान में जो ओवर बिलिंग है ये एक हकीकत है। अब हम वापस आ जाएं एनर्जी की तरफ। आप मेरिट ऑर्डर को वायलेट करते हैं, आप इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को चलाते हैं, आप जद्दोबंद करते हैं। नेपरा ऐसा लगता है कि जैसे IPPs और हमारे आई एम सॉरी टू से कराची में कहीं आपकी बिजली नहीं बंद हो जाए कि इलेक्ट्रिक के ग़ुलामी में जो है वो दी जा चुकी है। मैं इन सो मेनी मैं हेयरिंग्स में गया, अब तो मैं जाना सोचा है कि कोई फ़ायदा नहीं कि आप 700-800 पेजेस उनसे ले लेते हैं जिसमें सिर्फ फिगर वर्क है। उस फिगर वर्क के ऊपर भी डिस्क्लेमर है। हाउ कम आप कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिकेट है? उसी को नेपरा पास कर रही है और आप जाएं, आप भी जाया करें, आपको 5 मिनट मिलेंगे 1000 पेजेस की डिस्क्लेमर के साथ, अनऑथेंटिकेटेड, नॉट वेरीफाइड। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का ये भी है ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहाँ पे जो फिगर्स हैं उसकी ऑथेंटिकेशन भी ऑडिटर्स करते हैं। सर यहाँ सजेशन एक्चुअली काम करता नहीं, यहाँ पे डंडा काम करता है, बदमाशी, चीखो पुकार। यकीन करें मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं मीडिया पर भी आप देखा होगा मैं कितनी चीखो पुकार करके बात करता हूँ, लोग सुनते हैं। सबसे मशहूर प्रोग्राम लंदन की सियासत का डेडलाइन लंदन था। ऐसे महज़ब अंदाज के अंदर लोग बात कर रहे होते, पता ही नहीं लगता गुफ्तगू हो रही। बात ये है यहाँ पर शोर शराबा ना करो, डंडा ना मारो, कोई बलवा ना करो, तो लोग सुनते नहीं हैं। आप देखें यहाँ इस शहर में तो फलों की कीमतें तब तक नीचे नहीं हुई जब तक बाइकाट नहीं हुआ। बाइकाट हुआ तो लोगों की तवज्जो आई। अब मुझे पता नहीं क्या दाम हो गए, लेकिन बीच में लोगों ने पहली दफ़ा तवज्जो दी। तो सर हमारे यहाँ यही है, शोर शराबा, बलवा, लड़ाई झगड़ा, तोड़न ताड़ी इसमें। नहीं देखें, उसकी वजह यह है कि आप किंग मार्टिन लूथर जूनियर, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट फॉर जस्टिस एवरीवेयर। आप इस सोसाइटी में इंसाफ, आप इस सोसाइटी में जो ऑब्लिगेशंस हैं, जिसको कहते हैं हम टैक्स कलेक्शन के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं क्या कि हमें इन आदमियों की एक बेयर मिनिमम वेलफेयर के लिए काम करना है। अब आपके दोस्त से, जैसे मैं एक बात करूं, आपके दोस्त हैं शब्बर जैदी। अब शब्बर जैदी साहब हमारे प्रोग्राम पे आए, उनके साथ में बहस हुई कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो है उसकी क्या, वो प्रोग्राम मेरे ख्याल रिकॉर्ड में भी होगा इनके पास इंटरनेट पे। उसमें हमारी बात ये होती रही कि कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज एम्प्लॉय होती हैं FBR की इंडिविजुअल इनकम टैक्स कलेक्ट करने। मैंने यही कहा और मेरे ख्याल से उन्होंने तायद भी की कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स के ऊपर लगी रिसोर्सेज ही हटा दो। एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स आपको इकट्ठा करना पता बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको वॉलंटरी करें या कोई आसान कोई मैकेनिज्म बनाएं। आप यकीन करें चेयरमैन FBR बने, कोई आपने देखा टकेगा उस बंदे ने काम किया हो इस लाइन के अंदर, इस तरफ उसने टके की तवज्जो दी हो कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स कम हो जाए। देखिए नासिर, सर ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वैसे तो लोग नकारा हैं, लेकिन जो अक्लमंद लोग भी हैं, अल्लाह ताला जब उनको ओहदे से नवाजता है तो वो लोग अपना काम नहीं करते। देखिए नासिर, बात दरअसल ये है कि हमने IK खान के ज़माने में हमने एक सिंपल टैक्सेशन का निज़ाम दिया, जो FPCCI ने प्राइम और दूसरे एक रिसोर्स सेंटर्स जहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन होती है, और डॉक्टर इकरामुल हक जैसे मैं कहूँगा एक नफीस माहिर आदमी के साथ मिल के हमने एक सिस्टम बनाया कि पाकिस्तान में
اس ٹیکس کا نظام جو ہے ایک سمپلیفائڈ وے میں، جس میں ایوری بڈی از مارجنلی لوڈیڈ، اور ایکومولیٹڈ فگر ہمارے پاس 10,000 ارب روپے کی تھی. ہم نے تو خان صاحب کو یہ بھی کہا اس زمانے میں کہ خان صاحب یہ 10,000 ہم سے لے لیں اگر آپ ہمیں FBR بنانا چاہتے ہیں. وہ نظام میں خان صاحب، آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی 2 منٹ کی ہسٹری بتاؤں کہ خان صاحب نے اس کے اوپر لکھا. دیکھیں ہم نے اس سارے جو صورتحال ہے 20-25 سالوں سے میں بھی ٹریڈ پالیٹکس میں ہوں، کہ یہ جو ٹیکس کے حوالے سے ڈسپیوٹس، سو کالڈ ریزولوشنز، کیسز، کچہریاں، سو کالڈ کلیمز بائی دی FBR کے ٹریلینز آف روپیز جو ہے لیٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سارے سسٹم کے حوالے سے کچھ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینسز جو ہمارے ہاں جمع ہوئے ہم نے خان کو بتائیں. ہم FPCI نے کلابریٹ کیا گروپ آف اکنامسٹ سے، کلابریٹ کیا ٹیکس ایکسپرٹ سے، کلابریٹ کیا ان لوگوں سے جو اس ٹیکس کے نظام کے حوالے سے 20 سالوں سے لکھ بھی رہے ہیں، آبزرویشن سے. ایک ڈاکیومنٹ بنتا ہے، اس ڈاکیومنٹ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دیا جاتا ہے، اور پرائم منسٹر اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے 3 آرڈر پاس کرتا ہے جو اس زمانے کے سیکریٹری نے FBR کو بھیج دیا. اس میں نمبر 1 اس کو ایگزامن کریں ودن 15 days، جو چیزیں ایگریڈ ہیں ان کو مارک کریں، جو چیزیں پارٹلی ایگریڈ ہیں اس کو بھی مارک کریں، جو نہیں ایگریڈ with some cogent reasons اس کو بھی لکھیں، پھر 15 دن کے اندر لے آئیں. تو اس کے اوپر ایک ایکیڈمک اور ایک تحقیقی قسم کا مذاکرہ ہو. وہ کیا تھا سسٹم؟ ہم نے کہا کہ سنگل اسٹیج پہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پورٹ پہ کوئی چیز لاتا ہے، ہی از ناٹ نان ٹریسبل. یو سی، آپ کو تو پتہ ہے وہ آدمی جو ہے سنگل اسٹیج پہ وہاں پہ اپنے 5% ٹیکس بھرے. ہم نے تو 5% کی بات کی تھی. سر میں معصوم سا بچہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ڈسکریشنری پاور کے اوپر. یہ بات وہیں پر آئے گی. منصف کو تو آپ پوچھتے ہو کہ ڈسکریشنری پاور نہیں استعمال کر سکتے، منصف سے تو آپ پوچھتے ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، اس کے باوجود کہ اس کے پاس نالج بھی ہو، اس کے پاس لیگل گراؤنڈ بھی ہو، اس کے پاس ڈگری بھی ہو، اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو. آپ اس کو تو پوچھتے، آپ سمجھ رہے ہیں نا پس منظر میری بات کا؟ کھل کے میں نہیں بول سکتا. منصف سے تو آپ پوچھتے ہو، بیوروکریٹ سے آپ نہیں پوچھتے ہو کہ تمہاری ڈسکریشنری پاور تم نے کس طرح سے استعمال کی، کس اختیار میں استعمال کی. ایک آدمی رل گیا، جو بندہ گیا FBR کے کسی افسر کے پاس. آپ مجھے بتاؤ وہاں پر آپ ڈسکریشنری پاور اپروو کر، وہاں پارلیمنٹ نہیں بیٹھتی شام کو رات کو، وہاں نہیں جوائنٹ پارلیمنٹری اجلاس ہوتے. میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں ابھی آپ کو اس کا ایک سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نیب کے لاء میں امینڈمنٹ ہو گئی. اس امینڈمنٹ میں ایک فقرہ آپ ذرا پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن یا جو پروسیسنگ آفیسر ہے اس نے اگر کیس ایسا بنایا ہے جو کورٹوں میں سسٹین نہیں کرتا ہے تو دے ول بی اے ناؤ کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی آفس. اب وہ وہی کیس کے کانسیکوینسز کیا کرے گا وہ کرے گا. مگر کسی بھی ٹیکس اسٹیٹیوٹس میں ریٹیلیشن، یو سی، ڈسپلیجر کے حوالے سے جو بھی ایک ریباؤنڈنگ ہوتی ہے اس کے کچھ نہیں. اور ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں، illegally legislated all statutes میں a prosecutor has become adjudicator. آپ آج کلیکشن میں ایک پوزیشن لیے بیٹھے ہیں گریڈ 18-19 میں، کل آپ انفورسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، آپ کی کراس بارڈرنگ ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہوں کہ پریونٹیو سے لے کے اپریزمنٹ میں، اور وہاں پر کلیکشن سے لے کے IRS کے سسٹم میں جائیں، آپ کی کلیکشن سے لے کے انفورسمنٹ، آڈٹ، جہاں چاہیں آپ ورٹیکلی تو چھوڑیں، ہاریزونٹلی موو ہوتے رہتے ہیں. اب میں آخری بات جو کر رہا ہوں اس کو کلوز اپ کرتے ہیں. وقت میرے پاس. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ دی پروسیکیوشن should be separated from the adjudication, judicial function should be independent and isolated. سارے ٹیکس اسٹیٹیوٹس میں دونوں فنکشن ایک ہی آدمی جو ہے اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے. تو آپ کے اس ڈسکریشن کا جواب یہ بنتا ہے. نقطہ عام ہے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی جو مستقبل میں اس ملک کے شاید وزیر اعظم بنے، یا جو لوگ خیر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ ناظرین خود ہی سمجھ جائیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ٹاپ ایچلونز آف ورلڈلی پاور میں آتے ہیں انفارچونیٹلی دے اونلی نو سرفیس اسٹف، اور ان کو یہ نیٹی گریٹی اور باریکیاں نہیں پتہ.
अनफॉर्चुनेटली उनके सबॉर्डिनेट्स को भी नहीं पता होती। हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा आदमी है। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि मे आवर नेशंस लीडर्स be accompanied by illuminated individuals who can illuminate their path, और उनकी ये राह जब रोशन हो तो उनको समझ में आए कि वो क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया इंजीनियर अहमद जब्बार साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।